انکوائری کو ویلکم کرتے ہیں, ہمیں پریشانی نہیں ہے. اور جب ہم جوڈیشل انکوائری کے لیے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن میڈیا ٹرائل کو کنڈیم کرتے ہیں. آئندہ ہم میڈیا سے یہی سٹینڈرڈ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہوگی تو وہ اس کو اتنی ہی کوریج دے گی جتنی کل کوریج حلیم عادل شیخ صاحب کو دیے. اب حلیم عادل شیخ صاحب اس فیکٹ کے ڈیٹیلز اور کیا ہے اس کمپلینٹ کے پیچھے وہ بھی بتا دیں. ایک کرسی تو بھجوا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کرسی لگا دیں ذرا, ابرو صاحب آئیں ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقوی صاحب نے بڑی تفصیل سے کافی صورتحال کو آگاہ کیا. اگر صرف یہ کمپلینٹ ہوتی نیب کی جانب سے تو شاید اس کا جواب مجھے میڈیا میں آ کر دینے کی ضرورت نہ پڑتی. ہم یہ کاغذات لے کر, لازمی سی بات ہے, ہمیں نیب کے پاس جانا چاہیے اور کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ اگر بلائے تو وہاں جانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جب نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو بھی بیمار ہو گئے, فضل الرحمان سے ملاقات ہو تو تیار ہو گئے, نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو پلیٹلیٹس کم ہو گئے, لندن میں سیر و تفریح کرنی ہو تو سب ٹھیک ہو گئے, نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو شہباز شریف صاحب کو کورونا ہو جائے اور بیمار ہو جائے, اور جب وہ نہ ہو تو پھر اپنی تقریریں کریں, پروگرام کریں. نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو سی ایم صاحب کئی پیشیوں میں جانے سے انکار کر دیں اور یہاں میدان میں سب لوگ ٹھیک رہیں. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نیب میں جب ہوں تو اسٹک لے کے چلیں, اسمبلی آ جائیں تو جاگنگ کرتے ہوئے آ جائیں. یہ ہم نے دیکھا ہے, سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. لیکن نیب ہمیں کوئی بھی ادارہ نیب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے, ضرور جائیں گے, سب کچھ بتائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے. جیسے کہ شوگر کمیشن میں کال ہوئی, ہمارے بزدار صاحب ایز اے چیف منسٹر چلے جاتے ہیں. شوگر کمیشن میں بلایا گیا, اسد عمر صاحب ہمارے جو اس وقت سب سے اہم ترین وزیر ہیں وہ خود جاتے ہیں, اپنی ایف آئی اے کے پاس جا کے سامنے بیانات دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا شوگر کمیشن میں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے, یہ فرق ہے, اور ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی الزامات ہیں ان کو اداروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو کلیئر کر. اب میں ذرا بیک گراؤنڈ پہ آتا ہوں کہ کل ہوا کیا تھا. دوبارہ بتاؤں, نقوی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں کہ اگر صرف نیب کی ایک ہوتی, نوٹس ہوتا, ہمیں ابھی تک نوٹس بھی نہیں ہے, انکوائری بھی نہیں ہے, کمپلینٹ کوئی گئی ہے اس کی انہوں نے تفصیلات منگائی ہیں جو انہیں منگانی چاہیے, ہم جاتے ہیں اس میں. لیکن کل جس انداز سے آپ لوگ جائیے گا اپنے جہاں سے بھی یہ پھیلایا گیا, اور یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ان پیپرز کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نوٹس نکلا, وہ چل جانا چاہیے تھا. نوٹس نکلا نیب کا کمپلینٹ کے بعد, کمپلینٹ کے بہاف کے اوپر, اور وہ ڈی سی صاحب کو اور اینٹی کرپشن کو, ساتھ جو الزامات بتائے جا رہے ہیں, میں کچھ اپنے سب سے نہیں بات کر رہا, ایک دو چینل سے کہوں گا, دو تین سے. انہوں نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ, چائنا کٹنگ. تو براہ کرم جو کل نیب نے نوٹس نکالے ہیں اس کے اندر اگر منی لانڈرنگ کا الزام, بعد میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کل کے نوٹس میں اگر کوئی منی لانڈرنگ کا لفظ لکھا ہو تو ذرا میڈیا سے کہوں گا کہ براہ کرم خود ہی ذرا اپنے پر غور کر لیجیے گا. میں نہیں کرتا کس نے کہا, چائنا کٹنگ کا ذکر ہو, یہ ساری چیز. اب میں بتاتا چلو ہوا کیا. سب سے پہلے تو میں بتا دوں, آپ سب پرانے صحافی یہاں موجود ہیں, یہ جو جس لینڈز کا ذکر ہو رہا ہے 1991 میں 4 ایکڑ زمین میں نے اپنے نام لی, میں نے اس کے اوپر لون لیا, میں نے اس پر پولٹری فارم لگایا, میں نے لون ری پے کیا, ایک ڈاکومنٹ اس کا موجود ہے 1991 میں. اس کے بعد یہ 256 ایکڑ جو زمین حوالے کر دی کہ ساری جہان کی اکٹھی کر کے, میری صرف 4 ایکڑ زمین جو میرے نام ہے, باقی جس کی زمین ہے جہاں تک مجھے معلومات, میں نہیں کہتا کہ جی میرا مجھے کچھ نہیں, مجھے معلوم ہے اس کا بھی ایک پیپر لیز ہے, مطلب لیز لینڈز ہیں جن کو کہ 99 کے لیے سندھ حکومت کو, گورنمنٹ کو, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اپلائی کیا گیا کہ جی 99 کر کے دی جائے. فرق کیا ہوا, اور یہ 13 کیسز سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں. چونکہ وہ لوگ تو نہیں آ سکتے جن کو انہوں نے سارے جہان کو فٹ کیا ہوا ہے, وہ لوگ تو میڈیا میں نہیں آ سکتے, چونکہ خبریں بھی صرف میری چلی ہیں. سارے جہان کا درد حلیم عادل شیخ کے جگر میں ڈال دیا انہوں نے. تو بتانا چاہتا ہوں کہ 13 کیسز ہیں, اور اس کے ساتھ ہے کہ جی 99 کر دو, جو سرکار کا لینڈ گرانٹ پالیسی کے تحت آپ نے 1000 ایکڑ زمین کراچی کی بانٹ دیا, آپ نے لوگوں کو 99 کر دی جن کے پاس تھی بھی نہیں. تو بھائی ہم جو لوگ وہاں ایگزسٹنگ لیسیز ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں, جو پولٹری کر رہے ہیں, جو ڈیری ہے, آپ کو پتا ہوگا کراچی کے مضافات میں ہزاروں ایکڑ زمین
لیز پہ دی جاتی تھی 30-40 سال سے 80s میں سٹارٹ ہوا تھا, پولٹری فارم, ڈیری فارم, ایگریکلچر فارمز کے لیے, اور اس کے اوپر مختلف کام ہو رہے ہیں. اب 2008 کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کے دور میں سرکاری فیس ہم سب دینے کو تیار ہیں جو سرکاری قیمت ہے, لیکن بھائی بھتہ جو اوپر کمیشن ہے جو سرکاری قیمت سے 3 گنا زیادہ ہوتا تھا, ٹپی سے سٹارٹ ہوا اور پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ سسٹم کے تحت چلتا رہا. جو جینون لوگ تھے کسی نے بھتہ نہیں دیا, انہوں نے کہا پیسے لو سرکاری, ہم تیار ہیں, آج بھی تیار ہیں. اور کورٹ میں جب ایک بار ریکویسٹ موجود ہو اس کے بعد کچھ رہتا نہیں ہے, اور یہ تمام چیزیں ہائی کورٹ کے اندر سٹیز ہیں, سوٹس ہیں, 99 کی دینے کو تیار ہے, لیکن 99 دیا نہیں انہوں نے کسی کو. اب ایک اور بات بتاؤں پھر میں اصلی بات پہ آتا ہوں. اس کے علاوہ حلیم عادل پہ الزام, یہ بیس بھی بتاتا ہوں کہ سارا بیس اینٹی کرپشن سے سٹارٹ ہوا, اس پہ آتا ہوں میں بھی. اس کے علاوہ پچھلے سال 2019 میں 23 جنوری 2019 کو لیٹر لکھا گیا ہے وہاں سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں بتایا گیا کہ جی پروویژن آف انفارمیشن ان کنیکشن ود انکوائری اگینسٹ آفیسرز ریونیو سو اینڈ سو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ ریفرنس نمبر میں پڑھ دیتا ہوں سر. یہ خط کا جو ریفرنس نمبر ہے جو آپ لوگ سب تلاش کر سکتے ہیں یا بعد میں کہا جا سکتا ہے, اس کا ہے AC/M.M/K/61/2019 23 جنوری 2019 کا یہ خط ہے جو لکھا گیا ہے اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن مراد میمن ڈسٹرکٹ ملیر کراچی نے. اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں, provision of information in connection with inquiry against officers of the revenue department and beneficiaries against illegal lease of 30 years of thousands of acres in various days. Its clinical transfer, utilization against the purpose and misuse of personal gains through illegal commercial activities in violation of revenue laws and causing loss of the provincial excess to the tune of billions of rupees. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہزاروں ایکڑ زمین دی گئی ہے, اور اب میں بتاتا چلوں گا, ابھی آپ کو پیپر شیئر کر دوں گا. اس کے اندر کوئی ایک تعلقے میں سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں, فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں. علی جی صاحب تشریف لائیں, ذرا کرسی ایک بیٹا دے دینا. شاہزیب علی پہ آ جائے ادھر. مطلب اس کے اندر ہزاروں ایکڑ زمین جس کے اندر ہوٹل, فارم ہاؤس, پیٹرول پمپ, 1000 ایکڑ کے اوپر سیمنٹ فیکٹری. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں لیٹر دیتا ہوں آپ کو, دنیا جہان نے ان لیز لینڈ کے اوپر کسی نے ہوٹل بنایا, اور پیپلز پارٹی کے لوگ موجود ہیں اس میں, سابقہ جو بیچارے میں چلے گئے ان کے ماموں موجود ہیں, بہت سارے لوگ موجود ہیں, 1000 ایکڑ سیمنٹ فیکٹری موجود ہے, ہوٹل, پیٹرول پمپ, ساری کمرشل ہے. لیکن حلیم عادل شیخ کو کیوں سنگل آؤٹ کیا, اب میں اس پہ آ جاتا ہوں. 2018 20 جنوری 3 جنوری کو ہم نے اومنی گروپ کے خلاف ریلی نکالی تھی. 20 جنوری کو انہوں نے اینٹی کرپشن میرے پیچھے لگائی. اینٹی کرپشن نے اینٹی کرپشن کو میرے پیچھے لگا دیا. اور دسمبر 2019 تک, 20 جنوری 2018 سے 19 جنوری 2019 تک اینٹی کرپشن نے میرے خلاف انکوائری کی. ہوتا کیا تھا, ہر 15 دن بعد ایک نوٹس نکلتا تھا, میڈیا پہ خبریں چلتی تھی. اس کے بعد اینٹی کرپشن آپ سب جانتے ہیں کس کے کنٹرول. اینٹی کرپشن نے ایک بہت بڑا پلندہ میرے خلاف الزامات کا بنایا, حلیم عادل کو سلطانہ ڈاکو بنایا, اور وہ چلے گئے کہ جی ایف آئی آر داخل کی جائے. پھولن دیوی کے کہنے پہ سلطانہ ڈاکو بنا دیا مجھے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب ACC1 کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, ACC1 کو چیف سیکرٹری ہیڈ کرتے ہیں, SMBR ہوتے ہیں, چیئرمین اینٹی کرپشن ہوتے ہیں, 2-3 اور سیکرٹریز ہوتے ہیں. ان کے جب میٹنگ میں گئی تو وہاں سے وہ جو FIR لانچ کرنے کے لیے انہوں نے میرا بھجوایا تھا, وہاں سے ڈیفر ہو گئی, ریونیو ڈپارٹمنٹ چلی گئی, اور ریونیو میں اس کے اوپر کہ جی اس پہ کالونائزیشن ایکٹ کے تحت, ریونیو ایکٹ کے دیکھا جائے کہ وائلیشن ہوئی ہے, مس یوٹیلائزیشن ہوئی ہے, جو کچھ ہوا ہے, لیکن اینٹی کرپشن کی FIR نہیں بنتی. اٹ مینس کرپشن نہیں بنتی, نہیں تو FIR داخل ہو جاتی. اس کے بعد پلندہ تیار ہو گیا تھا اتنا موٹا. اینٹی کرپشن نے اس پلندے کو پھر سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا, میڈیا کو, اس کو, اداروں کو. اچھا, ہر ہفتے میرے خلاف کوئی شو ہو جائے, کوئی خبریں آ جائیں, تو لازمی بات ہے نیب ایک ادارہ ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بار بار اگر کوئی چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے تو اچھا کیا نیب نے.
کراچی میں حلیم عادل شیخ اور فردوس شمیم نقوی نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی وہ جماعت نہیں جو کہے گی کہ مجھے کیوں نکالا، اور ہمیں ادارے جب بلائیں گے تو ہم ضرور اداروں کے سامنے پیش ہوں گے۔ پی ٹی وی تازہ ترین میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔